بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے پچھلے جو ویلاگ کیا تھا اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس کا بی پارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے روح کے بارے میں نے بتا دیا، امر ربی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ اسی کے ساتھ آگے چلتے ہیں کہ دلوں پہ مور کیسے لگتی ہے، دماغ پہ مور کیوں نہیں لگتی۔ اس کے لیے یہ ہے، جب ایک انسان اچھائی کرتا جاتا ہے تو اس کی روح طاقت پکڑتی جاتی ہے اور اس کی باڈی پہ اس کے اثرات نمایاں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص جب بولتا ہے تو نیکی کا سرچشمہ نظر آتا ہے، اور جب برائی اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور وہ شخص اپنی حرکات و سکنات سے اپنے آپ کو بتا دیتا ہے، عمل سے بتا دیتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں۔ کہتے ہیں نا، پوزیشن ٹاکس، بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ جو مرتبہ ہوتا ہے، وہ شخص ہوتا ہے، وہی بولتا ہے، اس کی شخصیت بولتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص معاشرے میں برائیاں کرتا جاتا ہے اور کانسٹنٹلی اسی پر قائم رہتا ہے۔ مثلاً لوگوں کے حق مار لیا، لوگوں کی چیزوں کو سلب کر دیا، جو چیز اپنی نہیں تھی اس کو داؤ لگا کے، اس کو عقل استعمال کر کے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسے نہیں پرواہ ہوتی کہ یہ کسی کے لیے کتنا زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا، لیکن وہ شخص اپنے آپ کو جاری رکھتا ہے، جس کے لیے وہ سوچتا ہے، اس کے لیے پلاٹ بناتا ہے، اس کے لیے جال بچھاتا ہے، اور لوگ اس میں پھنستے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے معاشرے میں، دیکھا میری عقل کو داد دو، میں نے کیسے اس کو الو بنایا اور اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ اور معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی نظر آتی ہے کہ جب کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے کیسی عقل استعمال کی کہ وہ کام اس طرح سے 2 منٹوں میں ہو گیا، جبکہ دوسری طرف کوئی کام بگڑ جائے یا مس ہیپ ہو جائے یا حادثاتی صورت میں کوئی پیش آ جائے تو ہم کہیں گے یا اللہ یہ کیا کیا۔ یعنی منافقت کا آخر ہے یہ کہ اچھائی اپنے حساب کتاب میں ڈال لی اور برائی اللہ کے کھاتے میں ڈال دی۔ یہ سوچ لمحہ فکریہ کی جگہ ہے، ہمیں سوچ کر بولنا ہے۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جب ایک انسان برائیوں کو بار بار کرتا جاتا ہے تو ضمیر سے یا دل سے آواز جو آنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ دھیمی پڑتی جاتی ہے۔ آخر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو وہ آواز جو کہ ہمیشہ سچ بولتی تھی وہ بھی آنا بند ہو جاتی ہے، بلکہ اتنی ڈم ہو جاتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ برائیوں میں دھنستا چلا جاتا ہے اور شیطان اس پر حاوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کو قرآن پاک کہتا ہے کہ دلوں پر مور لگ جانا،
یعنی برائی کا احساس بھی ختم ہو جانا اور اتنا آگے بڑھ جانا کہ ہمیں اس کا احساس تک نہ رہے۔ یقین مانے آپ جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ گھر، بنگلہ، کوٹھی، اس کے بعد کار اور سہولتیں اور اے سی اور یہ اور وہ، یہ سب کچھ آپ کا اسی جگہ رہ جانا ہے۔ آپ کو صرف ایک گھر بنانا چاہیے، ایک گاڑی لینی چاہیے یا 2 لے لینی چاہیے، اس سے زیادہ آپ کو کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی ساتھ نہیں جانا۔ جائز ضرورتوں تک رکھیں، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ حساب کتاب کا معیار اتنا کٹھن ہوگا کہ کہتے ہیں کہ پل صراط جو ہے وہ سوئی کے نوک کے برابر ہے۔ اس کی مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ حساب کتاب کا معیار اللہ کے نزدیک کتنا ہوگا۔ ایک دفعہ عرب میں بابا یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، ایک بزرگ گزرے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے جمعے کی نماز کے بعد لوگوں سے بات کر رہے، دین کی باتیں، مسئلے مسائل اس طرح کر کے باتیں کر رہے۔ جس صحن میں وہ بیٹھے تھے تو ایک بال باہر سے، بچے کھیل رہے تھے تو ان کا گیند اندر صحن میں آیا، صحن میں آ کے جب گرا وہ ایک طرف پڑا ہوا تھا، بچے دروازہ تھوڑا سا کھولیں اور اس کے بعد اس میں سے دیکھ کر کہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں دروازہ پھیر کر چلے جائیں واپس۔ کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ یہ جو بزرگ ہیں ان کو ہم کہیں یا ان سے ہم مانگ لیں، کسی بچے کو اس طرح کی جرأت نہ ہوئی۔ اس دوران ایک بچہ آیا، اس نے دروازے کو زور سے ٹھوکر لگائی، دروازے کے دونوں پھٹ کھل گئے، شور ہوا، بچہ اندر چلا گیا، اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بال اٹھایا اور دروازہ کھلا ہی چھوڑ کے واپس آ گیا۔ اپنے ساتھیوں کو کہتا کہ یہ لو بیٹا، یہ لو دوستو کھیلنا شروع کرو۔ بابا یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چیز دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ بچہ حلال کا نہیں ہے۔ اتفاق کی بات کہ اسی میں ان کا والد بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ والد نے جب یہ بات سنی تو بابا جی سے کہا کہ بزرگ کو، بابا جی میں تو آپ کے ساتھ ہی رہا ہوں ساری عمر، تو ذرا اپنی بات پہ نظر ثانی کریں۔ تو بابا جی نے کہا کہ تم بھی ٹھیک کہتے ہو، میں بھی ٹھیک کہتا ہوں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اگلے جمعے اسی طرح ہم نماز کے بعد بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ تو جی اگلے جمعے کا وقت آیا، تو اس کے بعد دنیا اکٹھی ہونا شروع ہو گئی اور بات پھیل گئی، بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ آج اس بات کا فیصلہ ہونا ہے۔ ٹائم آ گیا، نماز پڑھی گئی، لوگ اکٹھے ہوئے تھے، بابا جی بیٹھ گئے اسی طرح، اس کا والد بھی بیٹھ گیا۔ بابا جی نے کہا کہ اب انہوں نے اپنا رومال اس کے سر کے اوپر ڈالا اور اسے کہا کہ جو کچھ نظر آئے مجھے بتاتے جاؤ۔ بابا جی نے کہا اچھا، وہ جو اس بچے کا والد تھا اس نے کہا کہ جی آج سے کوئی سال پہلے کی بات ہے کہ میں اور میری بیگم ساتھ والے گاؤں میں شادی تھی، تو ہم لوگ اس جگہ جا رہے ہیں، تو وہاں پر صبح صبح ہی نکل گئے ہیں کہ یار شام تک ہم کھانا کھا کے، دوپہر کا کھانا ہے کھا کھو کے تو ہم شام تک گھر واپس آ جائیں گے۔ پیدل راستے تھے، لوگ گاڑیاں شاڑیاں استعمال نہیں کرتے تھے۔
लो जी, क्या हुआ कि वो पैदल चल पड़े। उसके बाद वो पहुंच गए वहाँ पे जहाँ शादी थी, उस गांव में पहुंच गए। वहाँ जाके उन्होंने देखा, खाना खुना खाया। उसके बाद वो और उसकी बेगम वापस चल पड़े कि चलें जी, अब हमने फ़ौरन ही घर जाते हैं, जाके तो शाम तक पहुंच जाएंगे। वो जब वापस आए तो उसके बाद रास्ते में अजान हुई। उसका खामद कहता है मैं अपनी बेगम को कि मैं वज़ू करके नमाज़ पढ़ लेता हूँ, तुम यहाँ ये जो दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, कुआं है तो इसमें पानी चल रहा है, तो मैं वज़ू कर लेता हूँ। उसने देखा साथ ही खेत थे, खेत में मूलियाँ गाजरें लगी हुई थी, तो उसने वो मूली गाजर वगैरह धो के अपनी बेगम को दी कि ये ले लो, तो ये तुम खाती रहो, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होता हूँ और हम चलते हैं। लो जनाब, वो ऐसा ही हुआ। उसने नमाज़ पढ़ी और उनके बाद चल पड़े। शाम की नमाज अज़ान से पहले पहले वो घर पहुंच गए। उसके बाद बाबा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने वो रुमाल छीन लिया, मुंह से उतार लिया। लोगों से पूछा कि आपने सब कुछ सुना? उन्होंने कहा जी सुना। अच्छा, अब ये मैं कुछ सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ उस बच्चे के वालिद से, तो थोड़ा सा जवाब दो इन सवालों का कि तुम जब उस गांव पहुँचे, उसके बाद तुमने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के वो जो गाजरें मूलियाँ खाई थीं, एक आधने वाला तुमने ले लिया, बाकी बेगम ने ले लिया, क्या उसके पैसे अदा किए थे? मैं कहा जी नहीं। क्या उसके मालिक से इजाज़त ली थी? नहीं। फिर उसके बाद तुमने रात को हम बिस्तरी भी की होगी। तो ये जो औलाद है ये उसी से पैदा हुई है। इसीलिए मैंने कहा कि ये बच्चा हलाल का नहीं है। जब हम इस लेवल तक हमारा हिसाब किताब होना है जिसका कभी हमने सोचा भी नहीं कि यार ये अमरूद लगे हुए हैं, इसमें से उतार के खा के निकल जाते हैं, इधर से हाथ मारा उधर से हाथ मारा निकल गए। तो इसी को पुल सिरात का हिसाब कहते हैं। आपको इस बारीकी से हिसाब देना है कि आप इस मिसाल को सामने रख लें, तो ज़िंदगी इस तरह गुजारनी पड़ेगी। ऐसे ही नहीं है इम्तहान ये। इसको देखें, सोचें और अपने आप पे गौर करें। अभी सांसें चल रही हैं, इसका फ़ायदा उठा लें। अगर कोताहियाँ हो गई हैं तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। 2 रकात नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, इंशाअल्लाह वो माफ़ कर देगा। और आगे के लिए इसको ठीक कर लें, ऐसा ना हो कि दिलों पे मोहर लग जाए और हमें ख़बर तक ना हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।